اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین۔ پچھلی آیت میں بات چل رہی تھی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے، یعنی اس کو نیکی والا کام سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیا ہے نیک کام یا نیک بات کہی ہے، اچھی بات کہی تو اس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ ایسے شیطان کو مسلط کر دیتا ہے جو اس کا دوست بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ دوست بن جاتا ہے۔ اور وہ جب سیدھے راستے کی طرف جاتا ہے تو اس کو سیدھے راستے پر جانے سے روک دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم کیا ہیں، صحیح ہیں اور سیدھے راستے پر جا رہے ہیں۔ اب آگے کریں گے جب یہی شخص حتی اذا جاءنا، یہاں تک کہ جب یہی شخص ہمارے پاس آئے گا مرنے کے بعد، میدان حشر کے میدان میں جب جمع ہوں گے، وہاں جب ہمارے سامنے آئے گا تو قال، وہ کہے گا یا لیت، کاش کے، بینی و بینک، میرے اور تمہارے درمیان، بعد المشرقین، مشرق اور مغرب کے درمیان جو فاصلہ ہے، اتنی دوری کا فاصلہ ہوتا تو بہت اچھا ہوتا۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ شیطان سے کہے گا جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ مرنے کے بعد سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا حقیقت ہے، کیا سچ ہے۔ تو جب ہم لوگ سارے کے سارے لوگ مٹی سے، قبر سے اٹھیں گے اور نکلیں گے، میدان محشر کی طرف جائیں گے، تو تمام لوگ، جو لوگ کافر تھے وہ لوگ کہیں گے کہ وہ جو وعدہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میدان محشر میں سب کو جمع کریں گے، آج وہ وعدہ پورا ہو گیا اور اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تو جب یہ لوگ جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو کہیں گے شیطان سے، جس کو دنیا کے اندر دوست بنائے ہوا تھا، اس سے کہے گا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان جو ہے مشرق اور مغرب کیا ہے، اس دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے بہت لمبا فاصلہ، دوری ہے، اتنی دوری پہ اگر تم ہوتے تو اچھا رہتا۔ اور فبئس القرین، بے شک تم جو ہے بہت برا ساتھی ہو، کیا ہے، بہت گندے ہمارے دوست رہے ہو، ہے کہ نہیں؟ دنیا کے اندر ہم کو جو ہے اچھی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ نہیں؟ جب کوئی لوگ کہتا ہے کہ بھائی کہ نماز کی پابندی کریں، نیک کام کریں، تو اس وقت شیطان جو ہے ہمارے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ تو ایسے بولتے رہتا ہے۔ تو ایسے وقت میں شیطان آپ کا دوست بن جاتا ہے۔ جب آپ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اس وقت جو ہے کہیں گے کاش کہ یہ شیطان ہمارا دوست نہ ہوتا اور شیطان اور ہمارے درمیان بہت دوری کا فاصلہ ہوتا تو اچھا رہتا۔ تو وہاں پر افسوس کرنے سے کیا ہے؟ کچھ فائدہ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ کچھ فائدہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ وقت سے پہلے اگر انسان کچھ سوچ لے، کام کر لے تو آگے چل کے فائدہ ہوتا ہے۔ جب وقت گزر جائے اس کے بعد سوچنے سے کیا فائدہ؟ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ ایک مرتبہ بندوق سے جو گولی نکل گئی وہ نکل گئی۔ کل ہی کی خبر ہے، آسام کے اندر ایک مسجد کے اندر ایک امام صاحب کو قتل کر دیا آسام میں۔ اب آپ کہیں کہ وہاں بی جے پی کی حکومت ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ وہ تعویذ والا کام کرتے تھے۔ تعویذ گننے دے کتنا خطرناک کام ہوتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تعویذ کا کام اچھا ہے، شوق سے پہنتے ہیں، ان لوگوں کے لیے سنیے۔ اس نے ایک آدمی سے وعدہ کیا کہ تمہارا یہ کام ہو جائے گا، ہم تعویذ دے رہے ہیں۔ مسلمان تھا اور محبت والا جو ہے معاملہ تھا، نوجوان تھا، کہا کہ دیکھیے امام صاحب ہمارا کام ہو جانا چاہیے، آپ تعویذ والا کام کرتے ہیں، ہماری محبت جو ہے کامیاب ہو جانا چاہیے، جس کو ہم چاہتے ہیں اس سے ہماری شادی ہو جانی چاہیے۔ ناجائز تعلقات تھا، تو وہ امام صاحب سے وعدہ کروا لیا۔ امام صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اتنا پیسہ لیں گے اور یہ کام آپ کا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پیسہ تو لے لیا، جو بھی رقم تھی ہو، 20,000 یا 50,000 جو بھی رہا ہو لے لیا، لیکن اس کا کام نہیں ہوا۔ جس سے یہ محبت کرتا تھا اس کی شادی کہیں اور ہو گئی۔ اب اس کو غصہ تھا کہ 50,000 روپیہ ہم سے لے لیا ہے، وعدہ کیا ہے۔ دیکھیے اب یہ کام نہیں ہوا تو فجر کی اذان کے بعد اس کو قتل کر دیا، ہاتھ سے چھری سے ذبح کر دیا۔ اس کی ویڈیو بھی، فوٹو میرے پاس ہے
کس طرح اس کو گھسیٹتے ہوئے لے گیا، اس کو کاٹ دیا گیٹ پہ، مسجد کے گیٹ پہ۔ تو یہ تعویذ جو کام ہوتا ہے نا، تعویذ والا کام بہت خراب ہوتا ہے۔ اس سے انسان خود بھی ٹینشن میں آتا ہے، دوسروں کو بھی ٹینشن لگتا ہے۔ اس سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے، بہت خراب چیز ہے یہ۔ اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ کبھی آپ دیکھیں انگریز کو گلا میں تعویذ لٹکاتے ہوئے؟ کسی انگریز کو نہیں دیکھے ہوں گے جو چاند پر پہنچ گیا، لیکن اس کے گلے میں نہ ہاتھ میں ابھی تک تعویذ کا کچھ بھی دھاگا نہیں لگا۔ لیکن مسلمان ہی ہے جو کہتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے ہمارا کام خراب ہو گیا، فلاں کچھ کر دیا ہے۔ یہ سب غلط سوچ ہے۔ اللہ پر بھروسہ کریں گے تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سب سے بھاری چیز کیا ہے؟ بھروسہ، یقین۔ اور یہی یقین جماعت میں سکھایا جاتا ہے۔ جماعت میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ ایک اللہ سے ہونے کا یقین ہو جائے ہمارے دلوں کے اندر، ہے کہ نہیں؟ یہی سکھایا جاتا ہے۔ یقین سب سے بھاری چیز ہے۔ بھروسہ کیجیے اللہ پر۔ یہ دنیا کی چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، سب فالتو چیز ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جب یہ انسان اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو کہے گا کہ کاش کہ میرے اور تمہارے درمیان، یعنی شیطان سے کہے گا جو اس کا دوست تھا، کہ کاش کہ میرے اور تمہارے درمیان جو ہے بہت دوری کا فاصلہ ہوتا تو اچھا رہتا، اور فبئس القرین، تم بہت برے ساتھی ہو، بہت گندے ہمارے دوست رہے۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ، اور آج جب تم اپنے اوپر ظلم کر چکے ہو تو لَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، تو آج کے دن یہ بات تم کو ہرگز فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ یعنی جو بات کہہ رہے ہو کہ کاش کہ میرے اور تمہارے درمیان، شیطان سے کہہ رہے ہو کہ بہت دوری کا فاصلہ ہوتا، ہم تمہارے دوست نہ ہوتے تو اچھا رہتا، تو یہ بات کہنے سے تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ انکم فی العذاب مشترکون، کہ تم جو ہے عذاب میں دونوں کے شریک رہو گے، دونوں کو عذاب ملے گا، شیطان کو بھی اور تم کو بھی شیطان عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ تو وہاں پر سامنے کہنے سے کیا ہے؟ کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ غلطی ہو گئی، ہم سے بھول گئے، ہم تو وہ کام کر ہی نہیں سکے، تو وہاں پر افسوس کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو نہیں ملے گا تو نہیں ملے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ پولیس کی گرفت میں آ گئے، اب آپ سے پوچھنے لگا کہ آپ کا ہیلمٹ کہاں ہے، تو وہ سر بھول گیا گھر پر، تو مانے گا کیا کرنا؟ وہ آپ کی غلطی ہے۔ اب یہاں آپ کو فین دینا ہوگا، کچھ نہ کچھ دینا ہوگا آپ کو، بغیر پیسہ لیے وہ جو ہے اس کو کرتا نہیں ہے۔ تو اسی طرح دنیا کے اندر جو قرآن و حدیث کی باتیں کہی جا رہی اس کو سنیے۔ یہ قرآن ہے، کیا ہے؟ یہ قرآن کی، اللہ کی کتاب ہے۔ یہ جو بات کہہ رہا ہے بالکل حق اور سچ بات کہہ رہا ہے کہ نہیں؟ قرآن ہر جگہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں۔ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ہے کہ نہیں؟ بھروسہ، یقین۔ تو اللہ پر بھروسہ رکھیں گے تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پر یقین، بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور قرآن پر ایمان لائیں ہم لوگ، کیا ہے؟ یا تو مکمل طریقے سے ایمان میں کیا ہے؟ داخل ہو جائیں، قرآن کی باتوں کو مانیں۔ قرآن نے جس چیز کو منع کیا ہے سود سے، اس سے ہم رکیں، بچیں جتنا ہو سکے۔ دیکھیے یہ ہندوستان ہے، یہاں کیا ہے؟ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن انسان کوشش تو کر سکتا ہے کہ نہیں؟ جتنا ہو سکے کوشش کرے اپنے آپ کو بچائے یہ سود والا کام سے۔ یا جو کوئی آپ کو دعوت دے رہا ہو تو کوشش یہ کریں کہ اس سے پوچھیں کہ آپ کا کاروبار کس چیز کا ہے، یا جب آپ کو معلوم ہے کہ اس کا کاروبار سودی کا ہے، وہ سودی پر جو پیسہ دیتا ہے یا لیتا ہے، اس کا گھر جو ہے سودی پر کاروبار چل رہا ہے، اس کا گھر چل رہا ہے، تو ایسے وقت میں ہم جو ان کے سامنے کچھ نہ کہیں، چپ چاپ کہیں کہ دیکھیے ہم نہیں آ سکتے ہیں، ہماری طبیعت خراب ہے، بس ہو گیا۔ 10 لوگوں کے سامنے اس کی بے عزتی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا تو کہہ سکتے ہیں۔ وہی کھانا وہی ہے جو کھانا وہی کھانا آپ گھر پر بنا کے کھا سکتے ہیں۔ کیا ہے؟ براتی میں وہی کھانا ملتا ہے نا، گوشتی ملتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جنت سے کھانا آتا ہوگا۔ کیا کھانا تو وہی ہے، مرغا ہے، چاہے پلاؤ ہے، یا حجاز ہوگا، مٹھائی ہوگا، وہی مٹھائی آپ گھر پر بھی بنا کے کھا سکتے ہیں، منگا کے کھا سکتے ہیں، وہی کھانا گھر پر بھی بنا کے کھا سکتے ہیں۔ لیکن آپ حرام والا کام سے اور حرام کھانا سے بچ سکتے ہیں، اپنے جسم کو بچا تو سکتے ہیں ہم لوگ، ہے کہ نہیں؟ جی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے دن تم جو بات یہ کہہ رہے ہو تو یہ بات آج کے دن تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا،
اور انکم فی العذاب مشترکون، اور تم عذاب میں شریک ہو گئے، یعنی دونوں کو عذاب ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم کو عذاب ملے گا شیطان کو عذاب نہیں ملے گا، نہ دونوں کو ساتھ میں عذاب ملے گا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ افانت تسمع الصم، کہ تو پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کیسے سنا سکتے ہیں جو سننا نہیں چاہتا ہو؟ یعنی جو انسان سدھرنا نہ چاہتا ہو اس کو ہم اور آپ سدھار سکتے ہیں؟ ہمت ہے کسی کے اندر سدھار کے دکھا دیں؟ جو انسان ٹھان لے کہ ہم نہیں سدھریں گے اس کو کوئی نہیں سدھار سکتا ہے سوائے اللہ کے، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے۔ ہاں وہی اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف لوگوں کو پیغام پہنچا سکتے ہیں، لوگوں کو بات کہہ سکتے ہیں، ان کو سنا سکتے ہیں، ہاں لیکن جو بہرے ہیں، جو اپنے آپ کو ٹھان لیا ہے کہ ہم ماننے والے نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کو آپ سنا نہیں سکتے ہیں زبردستی۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ او تہدی العمی، یا جو اندھے ہیں ان کو آپ راستہ دکھلا نہیں سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جو سیدھا راستہ پر چلنا نہیں چاہتا ہے اس کو ہم زبردستی کچھ کر سکتے ہیں؟ ہاتھ پکڑ کے اس کو کہہ سکتے ہیں چلو نماز کے لیے؟ نہ، کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں، کسی کو ہم زبردستی ہاتھ پکڑ کے نہیں لا سکتے، پکڑ کر کے لا سکتے ہیں، یہ دین کا معاملہ ہے۔ ہاں اتنا ہے کہہ سکتے ہیں کہ چلیے بھائی اذان ہو گئی ہے، نماز کی پابندی کے چلیے نماز کے لیے، چلیے نماز کے لیے، اتنا کہہ سکتے ہیں، لیکن زبردستی کچھ نہیں کر سکتے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ لوگوں کو زبردستی سنا سکتے ہیں، اور نہ جو اندھے ہیں جو سیدھے راستہ پر چلنا نہیں چاہتے ہیں ان کو نہ آپ سیدھا راستہ پر چلا سکتے ہیں۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ومن کان، اور جو شخص گمراہی کے راستہ پر چلا گیا ہے تو فی ضلال مبین، تو ان کو آپ سیدھے راستے پر نہیں لا سکتے ہیں جو بالکل کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آپ اس شخص کو بھی سیدھے راستے پر نہیں لا سکتے ہیں جو کھلے عام گمراہی پر ہے، کھلے عام گناہ کر رہا ہے، سب کو دکھا کے ڈی جے بجا رہا ہے، شادی میں سب کو دکھا کے جو ہے آرکیسٹرا کروا رہا ہے کہ نہیں؟ کل جو جلسہ ہوا ہے بلوا میں، کتنا اچھا جلسہ ہوا، کتنا اچھا پیغام گیا وہاں سے، کہ ایک بیچارے شادی کی ہیں، شادی کے موقع پر جو جلسہ کروایا، بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا، اور مجمع بہت زیادہ تھا، ہم نے دیکھا بہت زیادہ تھا۔ جس طرح اور جلسے جو ہوتے ہیں اس کے بنسبت اب بہت زیادہ مجمع تھا، لوگ بہت شوق سے بھی آئے تھے سننے کے لیے۔ ہاں کوئی نہیں ہے، بغیر دعا لیے یا بغیر دعا ختم ہوئے کوئی نہیں اٹھا، ہم لوگ بھی بہت لیٹ سے آئے ہیں، ہاں دل نہیں کرا تھا اٹھنے کے لیے۔ ایک اچھا پیغام گیا کہ نہیں؟ وہی اگر ہر آدمی سوچ لے کہ بھائی ہم اپنی حیثیت کے مطابق اسی طرح کا پروگرام کر دیں، اب دیکھیں اگر وہی پیسہ اگر وہ آرکیسٹرا میں لگاتے تو کتنا ان کو گناہ ملتا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن انہوں نے ایک نیک کام میں خرچ کیا، جلسہ میں خرچ کیا، اور نہ جانے کتنے لوگ سنے، اس پر عمل کیے ہوں گے، اب بہت سارے لوگ عمل کر رہے ہیں، تو کتنا سب کا ثواب کس کے اوپر جائے گا؟ جو جلسہ کروایا ہے۔ کیا ہے؟ جو جلسہ کروایا اس کو ثواب ملے گا، بتائیے کتنا فائدہ ہوا۔ تو ہم لوگ بھی کوشش یہ کریں کہ جب بھی شادی ہو، دیکھیے جب شادی ہوتی ہے تو انسان خوشی کے مارے کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس کو، ایسے وقت میں کوشش یہ کریں کہ کسی اچھے آدمی سے مشورہ لیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اتنا پیسہ خرچ کریں، کچھ میلاد وغیرہ ہو جائے، تو کون سے مولانا کو بلا لیں؟ تو اس میں سب سے آسان طریقہ ہے، پورے گاؤں کے لوگ اگر 10 لوگ بھی آ جائیں گے نا تو آپ کا جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ صرف ایک مولانا کو بلا لیجیے تقریر کرنے کے لیے، 1 گھنٹہ تقریر کریں گے، دعا ہو جائے گی، مٹھائی بٹ جائیں گے، لوگ چلے جائیں گے، کتنا اچھا کام ہوا۔ وہی اگر اردو بازی دوسری کی ماں بہن کو بلا کے نچوانا، استغفر اللہ، کتنا خراب لگتا ہے، بہت یہ گندا کام ہے، یہ گدھا والا کام ہے، گدھا سندر والا کام سمجھیے سب۔ یہ سارے آیت میں سمجھیے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جو کوئی بھی آپ کو سیدھا راستہ دکھلائے تو ان کی بات کو سن لیں، اور کوشش یہ کریں کہ نیک کام کریں، اللہ کو یاد کریں، اور دن بھر میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، جہاں کہیں بھی رہیں، گھر پر بیٹھے ہیں نماز کے لیے آ جائیے، گھر پر نہیں ہیں کام پر ہیں تو جہاں وقت ملے اسی جگہ اس گاؤں کی مسجد میں جا کے نماز ادا کر لیں، ہے کہ نہیں؟ سب لوگ عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔